من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. ویسے تو ساری ہی آیات اس موضوع پر اس لائق ہیں کہ ان کی سٹڈی کی جائے. وہ ایک علیحدہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکچر ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اسپیشلی اس مسئلے کو کیسے ڈسکس کیا گیا ہے. 100 سے بھی زائد آیات ہوں گی جس میں مسئلہ توہین رسالت کو قرآن مجید نے انتہائی خوبصورت پیراؤں میں ذکر کیا ہے، بلکہ اس موضوع پر مستقل صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ، آپ کے کردار کا تذکرہ، آپ کے لیے ثواب کا تذکرہ، یہ بھی ذکر ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، آزمائشوں میں فتنوں کے اندر مبتلا کون شخص ہے، گمراہ کون ہے، ہدایت پہ کون ہے. پھر اللہ نے ان کی نفسیات بھی بیان کی ہیں کہ گستاخوں کی نفسیات میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گستاخیاں کریں اور مسلمان اپنے دین میں کچھ ڈھیلے ہو جائیں، جس سے ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں اور کچھ نرمی کر کے، کمپرومائز کر کے، کچھ لے دے کے سلسلہ کر کے تو ہم اس طرح سے چلانے کی معاملے کو کوشش کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. مداہنت ایک فیکٹر ہوتا ہے. تکذیب کہ وہ مانتے نہیں دین کو، یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے. پھر ان کے کردار کو اللہ رب العزت نے بے نقاب کیا. حلاف، پرلے درجے کے قسم کھانے والے، جھوٹے، مہین، کمینہ صفت، ذلیل، پستی کے اندر گرے ہوئے لوگ، اخلاقی گراوٹ کا شکار، ہمازن، تان تشنیع کرنے والے. اور آج کے دور میں آپ کہہ لیں یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ کیریکیٹرز اور یہ خاکے، یہ سب حماس کے ایک لفظ کے اندر سمیٹے جا سکتے ہیں. مشاء بنمیم، انتہا درجہ کے چغل خور اور چغل خوری کی کوششیں کرنے والے. مناع للخیر، خیر کو سمیٹنے والے. بخیل، مال کے حریص. معتدن، حدوں سے تجاوز کرنے والے. اسیم، جرائم پیشہ، مجرمانہ کردار کے حامل. عتل، انتہائی سرکش، باغی، ہٹ درم، ضدی اور دل کے سخت. بعد ذالک زنیم، اس پر مستزاد بے نسب، یعنی جن کے ماں باپ کا نہ پتہ ہو، ماں کون ہے، باپ کون ہے. بالخصوص باپ سے نسب چلتا ہے جس کے باپ کا نہ پتہ ہو. ہمیشہ سے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے گستاخان رسول کے کیریکٹر و کردار کا سورہ القلم میں، اور اللہ کے پیغمبر کے اخلاق عظیم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس پر تو باقاعدہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً ہی جتنے بھی گستاخ میدان میں آئے ان کے اندر یہ ساری یا ان میں سے بیشتر یا کچھ صفات لازماً پائی جاتی تھی. ان کان ذا مال و بنین، ایک فیکٹر یہ بھی کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، اپنے مال کو دیکھ کر، بیٹوں کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر سرکش اور باغی بن چکے ہوتے ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ وہ قرآن مجید سے ان کے دلوں میں ایک نفرت پائی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، یہ کیسا لفظ اللہ نے استعمال کیا. خرطوم جانور کی سونڈ کو کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
गुस्ताख रसूल के कि क़यामत के दिन जो उसकी जानवर जैसी सूंड है, जिस नाक को बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझता है, उसके ऊपर हम दाग लगाएंगे और उसको अजाब देंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पे कुरान मजीद को बड़े गौर से देखता रहा हूँ। सूरह तौबा की तकरीबन 30 आयात बय्यिनात ऐसी हैं जो मुनाफिकीन में से पैगंबर की गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, उनके कैरेक्टर को वो डिस्कस करती है। और उनमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के किरदार की भी निकाब कुशाई की है कि वो किस किस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं। वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ून नबी व यक़ूलून हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरुल लकुम, ये तक भी कह देते हैं ये कान का बड़ा कच्चा है, बातें सुन के बातों में आ जाता है, आप कह दीजिए ये कान तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हैं। कहा ये तो सरापे रहमत हैं, ये तो मुजस्सम रहमत हैं। फिर उनके किरदार की नकाब कुशाई करते हुए कुरान मजीद ये भी कहता है कि ये मुनाफिक किस्म के लोग, जब इनसे कहा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहते हैं इन्नमा नखूज़ु व नलअब, हम तो बस ऐसे हंसी खेल कर रहे थे, दिल लगी की बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। इस तरह के अंदाज अपनाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको जवाब भी दिया, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह, अल्लाह की आयात, अल्लाह के रसूल, तुम्हें मजाक के लिए ये हस्तियां नजर आई हैं, इनके साथ तुम मजाक करना चाहते हो। तो अल्लाह ताला ने यहूद का भी तज़किरा किया और ये भी कहा कि मुशरिकीन का भी तज़किरा किया, यहूद का भी तज़किरा किया और मुनाफिकीन का सूरह तौबा में तज़किरा किया। यहूद के ऊपर एक जामे तबसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किया कि ये ना समझिए कि वो पैगंबर को जानते नहीं है, वो जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे जानते पहचानते हैं जैसा कि वो अपने बेटों को जानते पहचानते हैं। तो इस सारे पस मंजर में तारीखी तौर पर अगर आप ये देखेंगे तो आपको चंद एक बुनियादी बातें समझ में आएगी। आपको ये बात समझ में आएगी कि असल में ये नजरियात का तसादुम होता है और पैगंबर के नजरिए को तकजीब करने वाले लोग ये चाह रहे होते हैं कि इस नजरिए की जो प्रीचिंग करने वाली हस्ती है और जो इसको प्रेजेंट करने वाली, नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत है, उसकी शख्सियत को हम दागदार करके लोगों को उससे किसी अंदाज से हम दूर कर दें। उनका एक बुनियादी मकसद ये होता है और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और खुद वो अखलाकी तौर पे इंतहाई गिरे हुए लोग होते हैं और इंतहाई नीच और कमीना सिफत के लोग होते हैं और हर तरह का प्रोपेगेंडा और हर तरह का हथकंडा भी वो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और मकाम मैं अर्ज करके तो इंशाल्लाह अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने इन गुस्ताखों के ऊपर क्या सजाएं तजवीज़ की हैं और क्या तबसरे किए हैं कुरान मजीद में। और सबसे एंड में इंशाअल्लाह ताला फिर हम देखेंगे कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं, इसमें ये गुस्ताखियाँ कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका हल क्या है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को बार बार एक एक मौके पे दिलासा दिया है। मुशरिकीन मक्का ने जब आपका मजाक किया तो अल्लाह ताला ने कहा इन्ना कफैनाकल मुस्तहसीन, ये जो मजाक करने वाले लोग हैं इनसे निपटने के लिए हम काफी हैं। क्या खूबसूरत अंदाज है, इन जालिमों से निपटने के लिए हम काफी हैं, आपने फिक्र नहीं करना, आपने पशेमान नहीं होना। इस आया की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने, दलाइलुन नुबुव्वा में इमाम बहकी रहमहुल्लाह तआला ने और दीगर मुफस्सरीन ने जो नुमाया मुशरिकीन मक्का आपकी गुस्ताखी करने वाले थे उनके अंजाम का भी तज़किरा किया है। बाकायदा जिब्रील अमीन आए, उन्होंने इशारे किए, कभी सर की तरफ इशारा किया, पाँव की तरफ इशारा किया और जैसे जैसे इशारे करते गए, जितने जितने गुस्ताख थे, किसी को सर के अंदर बीमारी, किसी के पाँव के अंदर बीमारी और दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान तक बना दिया। इन्ना कफैनाकल मुस्तहसीन। एक और अंदाज देखिए अल्लाह ताला का, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आजकल बाज लोग जो ये कहते हैं ना जी, मुस्लिम मुआशरा बड़ा इमोशनल है, बड़ा जज्बाती है, इस मसले के अंदर इन्होंने खामखा हसासियत पैदा की हुई है। आपको पता चल जाएगा कि वो लोग खालिसतन
فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں گستاخان رسول کو، جس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ حساسیت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر پیدا کی ہوئی ہے، اور خود اللہ رب العزت اس مسئلے کے اندر انتہائی اپنی کمال درجے کی غیرت کا، پیغمبر کے ساتھ محبت کا، اس کی تعظیم و توقیر کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور گستاخوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کو ذرا آپ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے نسل ہے، اولاد سے محروم رہے گا، اس کی نسل آگے جاری نہیں ہوگی. کس انداز سے اس ظالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ بے اولاد ہے، تو اللہ نے اس لفظ کا بھی کس انداز کے اندر قرآن مجید میں جواب دیا ہے، اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا ایک ایک مقام پہ دفاع کیا ہے. بلکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پوری صورتوں کا تسلسل ہے، بہت خوبصورت تسلسل ہے، وقت کی کمی ہے، وگرنہ میں اللہ کی توفیق سے آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاتا کہ اس مسئلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیسی کیسی محبتوں کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں سورہ علم نشرح اور اسی طرح سے سورہ الضحیٰ، اس کا ایک بہت بیسک تھیم اور بنیادی موضوع یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار کرنا، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف باتیں کر رہے تھے ان کو جواب دینا. سورہ ضحیٰ میں آپ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو دلاسا بھی دیا، ہم آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے بلند کر دیں گے اور بلند و بالا کر دیں گے. بلکہ منافقین کے جو تانے تھے، ان کی جو باتیں تھیں صحابہ پر، پیغمبر پر، گستاخیاں تھیں، انہی کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت ترین قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اتاری. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر آپ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو اس سیاق و سباق کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ منافقین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے ان کا اللہ نے رد بھی کیا، اور تعریض و تلمیح کرتے ہوئے ان کو بتایا جس ہستی کے بارے تم اپنی زبانیں دراز کر رہے ہو، یہ ہستی تو وہ ہے کہ عرش معلیٰ پہ اللہ بھی اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں. یہ منافق جو کچھ کہہ رہے ہیں
سو یہ ان کا معاملہ ہے، اے اہل ایمان لوگوں، تم میرے نبی پہ درود بھیجتے رہا کرو اور ان پہ سلام کی برکھا برساتے رہا کرو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل کیا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے احترام، پیغمبر کی شان، پیغمبر کے مقام، پیغمبر کی عزت و توقیر اور آپ کی عزت و رفت کو اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ سارے راستے ہی بند کر دیے ہیں جس میں سے کسی راہ کے اندر بھی پیغمبر کی گستاخی کا کوئی راستہ کھل سکتا تھا۔ قرآن مجید نے اہل ایمان کو اتنا حساس کر دیا اس موضوع میں، خود قرآن نے کہہ دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کا حق اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے اور ان کی بیویاں تو ان کی مائیں ہیں۔ کہیں کہہ دیا اگر تمہیں پیغمبر سے زیادہ اپنے مال سے، دولت سے، فلاں فلاں چیزوں سے محبت ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلوں کا، کیسے کیسے اس کے عذاب آتے ہیں اور کیسے کیسے تمہیں پیغمبر کی بنسبت دوسروں کو ترجیح دینے کی سزائیں ملتی ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے آداب کو اس انداز سے بیان کر دیا۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں، پیغمبر کے مقام، شان، احترام اور تعظیم کے اوپر ایسا حصار اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا کہ جہاں سے معمولی کوئی شائبہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی ہلکی سی سبیل بھی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کی۔ دو آیات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود قرآن مجید مسلم معاشرے کو اس قضیے کے اندر کتنا حساس دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے یہ باور کروایا جاتا ہے نا کہ مسلمان ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرنا، نبی کے ساتھ اس طرح سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر تک نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ لفظ جس میں شبہ ہو سکتا تھا اور بعض کج فکر قسم کے گمراہ لوگ اسے غلط معنی میں استعمال کر سکتے تھے، اس لفظ کے استعمال سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دیا۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ نہ کہا کرو راعنا ہماری طرف توجہ فرمائیے، وقولوا انظرنا یہ کہا کرو انظرنا، راعنا کی بجائے انظرنا کہا کرو، تاکہ کج فکر گمراہ اور گستاخ لوگ راعنا کو مروڑ کے راعینا کہہ کے پیغمبر کی گستاخی نہ کر سکیں اور آپ کے اوپر کوئی غلط جملہ نہ بول سکیں اور کوئی غلط لفظ نکال اپنی زبانوں سے مسلمانوں کی موجودگی میں نکال نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا یہ مقام رکھا، یہ شان رکھی، جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان گستاخوں کی سزا بھی بیان کی۔ دیکھیے، پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا اور بات ہے، ایمان نہ لانا اور بات ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، منافق بھی رہتے تھے۔ ایک ایسا موقع بھی آیا مشرکین سے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صلح کا ایک کانٹریکٹ اور ایک معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ بھی ایک جینے کا شعور دیا
کہ اگر پیسفلی لوگ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام تو ان سے پہلے رہنا چاہتا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں رہنا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے پیغمبر کو، ٹھیک ہے کفار نہیں مانتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا دین ہے، اس حوالے سے قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کفار جو تم سے جنگ نہیں کر رہے، برسر پیکار نہیں ہے، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا نہیں ہے، تمہاری عزتوں کو لوٹا نہیں ہے، دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، ان سے تم اچھا سلوک بھی کر سکتے ہو۔ پیغمبر نے ان کی عیادت بھی کی، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا، ان کے ساتھ بزنس بھی ہوتا رہا، معاملات بھی ہوتے رہے، قرض بھی آپ نے لیے، تعلقات بھی آپ نے رکھے، بلکہ بیماروں کی بیمار پرسی تک کی، اور ایک یہودی کے جنازے تک کے لیے آپ کھڑے تک بھی ہو گئے۔ آپ نے اکٹھے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ اس کے لیے رعایت ہے جو بے شک کافر ہے، لیکن یا وہ ذمہ ہے، مسلم ریاست کا ایک شہری ہے، یا وہ کافر جو مستامن ہے، مسلم ریاست نے اس کو ویزا دے دیا ہے، کسی کا گیسٹ بن کے آیا، مہمان بن کے آیا، کسی عام مسلمان نے کہہ دیا کہ میرا مہمان ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ کافر بھی ہمارے لیے، اس کی جان اور عزت اور مال ہمارے اوپر اس کو گزن پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہوا ہے۔ تو ذمہ کافر، اس کی جان مال عزت کا احترام بھی قرآن مجید اور احادیث نے سکھایا۔ جو اسی طرح سے معاہد ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت احکامات دیے۔ مستامن جو مسلم ریاست کے اندر بطور گیسٹ آ گیا ہوا ہے، آج کے دور میں مسلم اس کو بھی پاسپورٹ ویزا دے دیا گیا اور وہ گیسٹ کے طور پہ آ کے رہ رہا۔ ان سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس حد تک کہا، من قتل معاہدا، سن لو جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس کے ساتھ ہمارا پروانہ امن تھا، امن کا کوئی کانٹریکٹ، امن کا کوئی معاہدہ تھا، اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام اور مختلف وعیدیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ان سب تعلیمات کے باوجود قرآن مجید توہین رسالت کے مسئلے میں، احترام رسالت کے مسئلے میں، تعظیم رسول امین کے مسئلے میں اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ قرآن مجید کی 4-5 آیات اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ جو شخص بھی چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے کافر حربی ہے، چاہے معاہد ہے، چاہے مستامن ہے، چاہے ذمی ہے، جو بھی کافر ہے یا مسلمان ہے، اگر وہ پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے مسلمان ہو کر تو ویسے ہی مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کو کفر کہتا ہے۔ اور اگر وہ کافر ہو کر گستاخی کرتا ہے، کافر ہو کر گستاخی کے اوپر اتر آتا ہے، تو قرآن مجید کی روح سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے خود توڑ دیا۔ معاہدہ تو اس چیز کا تھا کہ ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، وہ امن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ پیغمبر کو گالیاں دینا، دشنام ترازیاں کرنا، یہ کوئی اس کی امن پسندی کی علامت ہے؟ اگر میرے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، میری والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے، تو اس کے اوپر ایک انسان فطری طور پہ مشتعل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی ہستی کو گالی دے رہا ہے، دشنام ترازی کر رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ اور پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، تو وہ اس معاشرے کے اندر فساد کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو زمین میں فساد کرنے والے لوگ اور منافقین ہیں ان کی سزا، اور جو پیغمبر کی گستاخی کرنے والے اور آپ کو ایذا پہنچانے والے لوگ ہیں، ان دونوں کی سزا ایک ساتھ بیان کی ہے، اور ایک پورا سیاق و سباق ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں ساری آیات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو سورہ توبہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان میں سے 1-2 آیات میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کے بڑے تفصیل کے ساتھ پردے چاک کیے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، آیا نمبر 43 سے لے کر
تو 72 تک آپ اس کو جا کے اسٹڈی کر لیجئے گا. یہ پورا جو کانٹیکٹ اور سیاق بات چل رہا ہے منافقین کے بارے میں چل رہا ہے. تو منافقین کی رشا دوانیاں بھی اللہ نے بیان کی، ان کے فسادات کو بھی بیان کیا، اور اسی سیاق بات میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کفار سے، ان منافقین سے آپ جہاد کیجئے. اور اسی سیاق بات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں اور تار کرنے کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کے بھی مرتکب ہیں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ملعونین اینما ثقفوا، یہ لعنتی لوگ ہیں جہاں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، ان کو گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ جو سیاق السباق ہے آپ سورہ توبہ میں اور سورہ احزاب دونوں صورتوں کو ملا کر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ان دونوں مقامات کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. بلکہ سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اگر وہ اپنی وعدوں کو وعدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کرنا شروع کر دیں. دین میں تان کے اندر سر فہرست یہ چیز شامل ہے پیغمبر کی گستاخی، پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع، جو دین کی نمائندہ شخصیت ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ایسے کفر کے لیڈروں سے تم قتال کرو. گویا کہ پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع، دین میں تان و تشنیع، یہ کرنا کفر کی قیادت کرنے والے اور کفر کے لیڈر قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واضح طور پر بیان کیا. دیگر بھی اس کے علاوہ قرآن مجید میں 4-5 آیات ہیں جن سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے واضح طور پر کہ پیغمبر کی ایذا رسانی اور گستاخی کی سزا یہی ہے کہ وہ شخص قابل گردن زدنی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں لعنت مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ دنیا میں لعنت یہی ہے کہ ان کے اوپر ایسی پھٹکار ہو کہ ان کو جو ان کی حد شرعی اور سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے، اور وہ اس کی سزا قتل ہے. بلکہ سورہ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی قتال کا حکم دیا. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول، ایسے لوگوں سے تم قتال کیوں نہیں کرتے جو اپنے وعدوں کو توڑ رہے ہیں، پختہ قسموں کو توڑ رہے ہیں، وعدوں کو توڑ رہے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو. اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف. احادیث میں تاریخی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حد شرعی کے طور پر اس کو نافذ کیا ہے. اگر آپ کی صرف اپنی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہوتا اور آپ کی اپنی صرف ذات کا مسئلہ ہوتا تو آپ شاید معاف کر دیتے یا یقیناً معاف کر دیتے. لیکن یہ تو آپ کی اپنی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو دین کی حد شرعی کا مسئلہ تھا، اور حد شرعی نافذ کرنا پیغمبر پر فرض تھا. جس طرح کہ آپ علیہ السلام چور کا کیس آپ کے پاس آ جائے تو آپ پابند تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. زانی کا کیس آ جائے تو آپ پابند تھے کہ ان کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہیں تو حد رجم ان پہ نافذ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ نے حدود بیان کی تھی. تو پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع اور دین کے اندر تان و تشنیع، اس کی سزا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی تھی اور پیغمبر کو پابند کیا تھا
کہ آپ نے اس سزا کو نافذ کرنا ہے، قاتلوا ائمۃ الکفر کہہ کے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم کہہ کے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کہہ کے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا یہ کہہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت رؤوف الرحیم تھے، آپ تو بڑے مہربان تھے، آپ نے تو گستاخوں کو معاف کر دیا تھا، وہ انتہا درجہ کی حماقت اور انتہا درجہ کی جہالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہ آپ کی مہربانی کا یہ مطلب ہے کہ چور کو آپ نے سزا نہ دی؟ کیا آپ نے زانی کو سزا نہ دی؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی شدہ زانی کو کے اوپر رجم کی سزا نافذ نہ کی؟ بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم سے پہلے لوگ تباہی اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ اگر کوئی معزز انسان ان میں چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور انسان کرتا تھا تو اس پہ حد نافذ کر دیتے تھے۔ اللہ کی حدود کے بارے میں تو پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے اس سے بھی یہ غلطی ہو جاتی چوری والی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، اور سفارش کرنے والے سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو دین میں مداہنت کا شکار ہے کہ نبی علیہ السلام معاف کرنے والے تھے، آپ بڑے مہربان تھے، یقیناً آپ مہربان تھے، یقیناً آپ معاف کرنے والے تھے، اور یہ آپ کی مہربانی ہی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ایسے گستاخوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں۔ جس طرح چور کو سزا دینا معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم اس کو سزا نہیں دیتے تو پورا معاشرے کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح قاتل کو سزا دینا معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں تو پورے معاشرے کی جانیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے ایک زانی کو سزا دینا، کوڑے کی یا رجم کی دینا پورے معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم زانی کو سزا نہیں دیتے ہیں تو لوگوں کی عزتیں اور ان کی بہنیں اور بیٹیاں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح سے اگر گستاخ رسول کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو یہ پورے کے پورا معاشرہ بے چینی کا، اضطراب کا، بے امنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر لازمی طور پر فساد شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بدترین گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر پیغمبر کی ذات کو معاف نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے اور بقائے باہمی کے لیے اور پیسفلی رہنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ تو امید ہے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ایک حد شرعی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی جب اس نے آپ کی گستاخیاں کی تو صحیح بخاری میں آپ نے باقاعدہ طور پہ کہا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اذیت یعنی گستاخی کی جگہ پہ جو زیادہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہ اذیت کا ہوتا ہے، ایذا دینا، تکلیف پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا کسی بھی انداز سے، زبان سے، قول سے، عمل سے، فعل سے، تصویر سے، امیج سے، یہ جامع لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے پیغمبر کی گستاخی کے مرتکبین کے لیے۔ تو حدیث میں بھی یہ استعمال ہوا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ فَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ محمد ابن مسلمہ گئے اور باقاعدہ ان کو قتل کر کے آئے۔ ابو رافع یہودی، آپ نے اس کی گستاخیوں پر قتل کرنے کے لیے پورا دستہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر اس کو لکھا اور وجہ بھی بیان کی، کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ابن خطل مرتد بھی ہوا، اور ابن خطل نے اپنے ایک ساتھی کو قتل بھی کیا تھا، اور ابن خطل اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ہجویہ اشعار اور مذمت پر مبنی اشعار بھی کہلاتا تھا، اس لحاظ سے وہ آپ کا گستاخ بھی تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا تو اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا، اور اگر قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا تو جو مقتول تھا اس کے ورثاء کے ساتھ مذاکرہ، ٹیبل ٹاک، یا ان کو موقع دیا جاتا۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کے قتل کی تینوں وجہ جمع تھیں، لیکن اصل وجہ جس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ بھاگ رہا تھا، بیت اللہ میں پناہ لے رہا تھا، خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک رہا تھا، دنیا کی معزز ترین اور اہم ترین جگہ کے اندر پہنچ رہا تھا، آپ نے پھر بھی کہہ دیا کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا بھی مل جائے
تو ابن قتل کو جان سے مار ڈالو اور اس کو قتل کر دو. یہ عام حکم آپ نے نافذ کر دیا. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کی گستاخی تھی. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بے مثال معرکۃ الارا اور عظیم ترین ہماری اسلامی تاریخ کی کتاب اور اس موضوع کے اوپر اولین اور آخری شاید انسائکلوپیڈیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول بہت لائق مطالعہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تقریباً 13 واقعات لکھے. عہد نبوی کے 13 ایسے واقعات لکھے ہیں. 13 کیسز کے اندر نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو اللہ کے پیغمبر نے قتل کروایا اور باقاعدہ ان پہ یہ حد جاری کی. میرا ایمان اور یقین کہتا ہے کہ یہ اللہ نے حد بیان کی ہوئی تھی جس وجہ سے آپ نے یہ حد جاری کی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رکھتے ہیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جو پیغمبر کی گستاخی کرنے والا انسان ہوتا ہے، ایذا پہنچانے والا انسان ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہی ہے. اب آتے ہیں آخری انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس دور کے اندر جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کسی نہ کسی حوالے سے انہی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے کچھ مشرکین ہیں انڈیا کے، چاہے وہ ہندو ہو یا دنیا کی کسی اور آبادی کے ہندو ہو جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں. وہ مشرکین کفار یا یہودی ہیں اور ان کی تو تاریخی رہی انبیاء کی گستاخی اور ان کی نسلوں میں سے ہے اسرائیل کے لوگ، امریکہ کے لوگ اور یہودیوں کے ایجنٹ یا خود یہودی یا عیسائی ہیں. اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی طویل ترین کروسیڈز کی صلیبی جنگیں جاری رہیں اور اس دور کے اندر ان کے ذہنوں میں پیغمبر کی نفرت ان کے پادریوں نے بٹھائی جو ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے. اور کچھ منافقین وہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلم معاشروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، پیغمبر کی محبت، پیغمبر کی تعظیم نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے نام نئے اختیار کر لیے ہیں. کبھی وہ اسے آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں، کبھی لبرلزم کا نام دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کا نام دیتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں. آپ کبھی بھی نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ایک اکا دکا کوئی انفرادی واقعہ ہوتا ہے، بلکہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے علامہ اسد جو کہ ثابت یہودی تھے اور یہودیت سے اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے، ان کی عظیم الشان کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈ، وہاں سے ایک کوٹیشن ان کی جو انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر علامہ اسد کی یہ کتاب بہت ہی لائق مطالعہ ہے. اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو زبان میں، اسلام دوراہے پر اسلام سے بھی ہوا ہے، اسلام چوراہے پر اسلام سے بھی ہوا ہے. دارالاسلام سے یہ کتاب اویلیبل ہے. علامہ اسد لکھتے ہیں The West may not accept the doctrines of Buddhist or Hindu philosophy, but it will always preserve a balanced, reflective attitude of mind with regard to those systems. As soon, however, as it turns towards Islam, the balance is disturbed and an emotional bias creeps in with very few exceptions. مغرب شاید بدھزم، ہندوازم کے فلسفے کو تسلیم نہ کرے، لیکن وہ ان مذاہب کے متعلق بیلنسڈ، متوازن اور قابل فہم رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن جب اسلام کا سوال آتا ہے تو ویسٹ کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے. اس میں نفرت کے جذبات، ایموشنل بائس، تعصبات شامل ہو جاتے ہیں. with very few exceptions، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر، چند ایک مستثنیات کو چھوڑ کر پورے یورپ، ویسٹ اور مغرب کا علامہ اسد نے خوبصورت تجزیہ کیا ہے. بلکہ علامہ اسد لکھتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ
جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور دین پہ تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی تحقیق نہیں کر رہے ہوتے. باقی مذاہب پہ تحقیق کرتے ہیں تو وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ خود اورینٹلسٹ رہ چکے ہیں، وہ خود اس پوری دنیا سے واقف ہیں اور ان سے بہتر کوئی انالیسس نہیں کر سکتا ہے. علامہ اسد لکھتے ہیں کہ یہ مستشرقین اسلام کو یوں مطالعہ کرتے ہیں جس طرح سے ایک جج مجرم کو اپنے کٹہرے کے اندر کھڑا کرتا ہے اور اس سے سوال پوچھتا ہے کہ تو نے یہ جرم کیا، تو نے یہ جرم کیا، تو نے یہ جرم کیا. مستشرقین جب بھی اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اسی انداز سے اس کو ڈیل کرتے ہیں جیسے ایک جج ایک مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے اس سے کوسچن آنسر کرتا ہے. اور علامہ اسد مزید یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کو مسخ کرنے کا یہ متعصبانہ فعل مغرب کے کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے. انگلستان، جرمنی، امریکہ، روس، اٹلی، ہالینڈ، ہر کہیں پایا جاتا ہے. اور اس کا پریکٹیکل آپ نے پیغمبر اسلام کی گستاخی کے حوالے سے کتنی ہی بار دیکھا. یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ اخبارات میں خاکے چھاپے جاتے ہیں اور مغرب کے 20 ملکوں کے سربراہ کھڑے ہو کے اس بدتمیزی کو کہتے ہیں کہ آزادی اظہار کا ہمارا حق ہے، گویا کہ ایک پری پلانڈ منصوبہ ہوتا ہے. افسوس ہے ان ظالموں پر جو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں یہ اکا دکا واقعات ہیں، یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، ایسے کیا جائے ویسے کیا جائے. وقت اجازت نہیں دیتا، ایک بلا ہی دردناک اور المناک اور حساس موضوع ہے. ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ آخری 2-3 منٹ کے اندر میں آپ سے اس حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ ضرورت ہماری مسلم حکومتوں، اسلامک کنٹریز کا یہ فرض بن جاتا ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کنٹری پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے تو اس سے بائیکاٹ کرنا، بلکہ مسلم افواج کس لیے ہیں؟ اگر پیغمبر کی عزت پہ حرف زنی ہو رہی ہو اور 50 سے زائد مسلم ممالک کی لاکھوں افواج اور ان کے سربراہان کس مرض کا علاج ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں بڑا کڑا ایکشن لینا، سخت رد عمل دینا تمام مسلم حکومتوں کا فرض ہو جاتا ہے. چلے اگر وہ حکومتیں یا بین الاقوامی سطح پہ اس فرض کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے تو ہمیں بطور انڈیویجول، بطور ایک شخص کے، بطور ایک انسان کے سب سے اہم کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے معاشرے کو سماجی، اخلاقی، معاشرتی، تعلیمی، نفسیاتی، اخلاقی ہر حوالے سے اندرونی طور پہ مضبوط کریں. ان کو بہت دفعہ ان گستاخیوں کا موقع ملتا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اندرونی طور پر کمزور ہیں. بالخصوص ہمارا تعلیمی نظام اور ہماری اخلاقیات، ان پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جب ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں گے تو مجھے یقین کامل ہے کہ کسی کوئی گستاخی کی جسارت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو امت اس سے انتقام لینے کے لیے ایمان کی وجہ سے ایسا غلبہ اور ایسی طاقت رکھتی ہوگی کہ انشاءاللہ اس سے فوری انتقام لے لیا جائے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میں پھر عرض کروں گا، پیغمبر کی محبت کے حوالے سے ایموشنالٹی، جذباتیت اور حساسیت، اس کو یہ الفاظ نہ دیے جائیں. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ محبت ہے، یہ اتباع ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل ہے. مرد تو مرد، مسلم معاشرے
پیغمبر کے ساتھ محبت اور آپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے اتنے حساس رہے ہیں کہ ام عمارہ جیسی خواتین نے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی اس راہ کے اندر جام شہادت نوش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو غزوہ احد میں اس خاتون نے کیسا کردار ادا کیا، اور ان کے بیٹے نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جب یمامہ کے مارکے میں آئے تو کس طرح سے اپنے ایک ایک عضو کو کٹوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کی اساسیت کو پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں البتہ ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اس آڑ میں اپنے ہی معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کی جائے، غلط انداز سے مظاہرے کیے جائیں، اپنے مسلمانوں کی دکانیں جلائی جائیں، یا اس آڑ کے اندر ایسی غلط سلط حرکات کی جائیں، یہ تو قطعاً اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا۔ لیکن غیر مسلموں کا سوشل بائیکاٹ کرنا، ان گستاخان ممالک کا اکنامیکل بائیکاٹ کرنا، اور ان غیر مسلموں کا جو اس طرح کے مزاج رکھتے ہوں ان کے ساتھ ہر لیول پہ بائیکاٹ کرنا، یہ ہمارا ملی، ملکی، اخلاقی، انفرادی، اجتماعی ہر لحاظ سے فرض بند ہے۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو غلبہ، عزت اور رفعت عطا فرمائے، اور پیغمبر اسلام کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے، ہمیں ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے فضیلت الشیخ عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ ان کا درس بھی سنا، علم میں اضافہ ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، موقع دیا، اور شیخ محترم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انتہائی مشغولیت سے ہمارے لیے شیخ نے وقت نکالا ہے، اور تمام سننے والے ساتھیوں کو جو زوم پہ یا فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سبھی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو سوال لے لیں، ویسے آپ کے پاس تو ٹائم زیادہ ہو گیا کافی، تو رہنے دیں پھر۔ کوئی حرج نہیں، ایک دو پانچ منٹ کے لیے لے لیتے ہیں، چلا ایک دو سوال لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، 5 منٹ میں ایک سوال ہوا یا دو، انشاءاللہ جی اس سے زیادہ نہیں لیں گے۔ جی ٹھیک، بارک اللہ۔ سب سے پہلے یہ عاصم بھائی اور ایک کیو موبائل والے ساتھی ہیں، کوئی وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بھائی جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، مائک اپنا اوپن کریں، اب وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میں نے آپ کا قیامت کا جو نشانیوں پہ کورس تھا وہ لاہور سے آن لائن کمپلیٹ لیا تھا۔ آپ نے آخری لیکچر میں کہا تھا کہ میں ایم سی کیوز والا پیپر ایک دینا چاہتا ہوں، تو وہ میں لاہور میں لینا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، بتا سکتے ہیں؟ بیٹی میں لاہور میں مسجد اسحاق ہے اعظم کلات مارکیٹ میں، وہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو وہاں آپ مجھے مل بھی سکتے ہیں جمعے کے بعد، اور میں آپ کو ہارڈ کاپی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ وغیرہ ہے تو جو میرے فیس بک کے ایڈمن ہیں دوست بھائی اقبال صاحب، آپ ان کے نمبر پہ یہ میسج کر دیں تو میں آپ کو پی ڈی ایف میں بھی وہ ایم سی کیوز والا پیپر بھیج سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شرکت قبول کرے، آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ۔ جی، اقبال بھائی کا نمبر ہم جو ہے شیئر کر دیتے ہیں چیٹ میں، اور بھی ساتھی شیخ صاحب کے جو دروس کا گروپ ہے اس میں شریک ہونا چاہیں، بلکہ شریک ہونا چاہیے، اس نمبر پہ میسج کریں گے، انشاءاللہ ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو ابھی عاصم بھائی کا سوال ہے، محمد عاصم بھائی آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے بہرحال، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں جو کہ میرے خیال سے گستاخی، ان کی گستاخی ہے، یعنی وہ بھی ہمارے ہی پیغمبر ہیں، ان کی بھی گستاخی ہوتی ہے، لیکن اس پہ مسلمانوں کا کوئی اظہار تشویش نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی عاصم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ کا بڑا اہم کویسچن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ قرآن مجید ہمیں ایسی بیلنس سوچ دیتا ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، اس طرح کی ہم تفریق نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. نحن احق بموسیٰ منکم، اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا کہ موسیٰ کا ہمارے ساتھ زیادہ تعلق ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی عزت و توقیر اور ان کے جو اللہ نے ان کو نجات دی تھی اس کے شکرانے میں تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پر جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی ہے تو الحمدللہ ہمارے مسلمانوں نے اس پہ ری ایکشن شو کیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. شاید آپ بھول رہے ہوں، میں نے تو اس طرح کے کئی کیسز پڑے ہیں کہ الحمدللہ اہل مغرب بے شک خاموش رہے، لیکن مسلمانوں نے وہاں رہتے ہوئے جو ان کے ماحول میں رد عمل بنتا تھا اپنا رد عمل دیا، اس پہ مضامین لکھے، اس پہ تقاریر کی اور سخت رد عمل دیا، اور دینا چاہیے. جی سلمان بھائی، یہ آخری سوال ہوگا. جی ویلکم. جی سلمان بھائی، آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، آپ کے لیکچر لیے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب کسی بھی قادیانی سے ہماری بحث ہوتی ہے نا، تو وہ سیدھا سب سے پہلے معاملہ چھیڑتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یا مہدی علیہ السلام کا، تو اس پہ تو بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں. اس پہ کیسے ان کو قائل کیا جائے؟ جی آپ کا یہ کویسچن واقعتاً ہی پریکٹیکلی بھی ایسے ہی ہے. جتنے لوگ بھی قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو ہی چھیڑتے ہیں، نزول مسیح کو. بلکہ ان کی ایک یہ نفسیات بھی ہے کہ وہ اس طرح سے باور کرواتے ہیں امت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، قسم پرسی کی حالت میں بڑی پریشانی کی احوال ہیں، بلکہ اس دور میں بڑی ضرورت ہے کسی مہدی کی، کسی مسیح کی، کسی نجات دہندہ کی. ایسے ہمدردی پہلے سمیٹتے ہیں. تو ہمدردی سمیٹنے کے بعد پھر آتے ہیں ضرورت ہے مہدی کی، مسیح کی. پھر ان کا تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہدی اور مسیح جو ہیں غلام احمد قادیانی کی شکل میں تشریف لائے ہیں. تو اس حوالے سے اصل میں ہماری نوجوانوں کی علمی کمزوری ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اس پر قرآن مجید سے ہماری پوری تیاری ہونی چاہیے، اور جس آیت سے وہ استنباط کرتے ہیں اس کا صحیح فہم ہمارے علم میں ہونا چاہیے. دیکھیں، یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے میرے نبی، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سولی پہ لٹکا دیں. انی متوفیک، میں تو آپ کو پورے کا پورا اپنے پاس لے لوں گا، آپ کے جسم، آپ کی روح سمیت بحفاظت آپ کو لے لوں گا. آگے کہا رافعو کا، نہ صرف یہ کہ پورا اپنے پاس لوں گا، بڑی عزت اور شان کے ساتھ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرو کا، اور تجھے پاک صاف کر دوں گا کہ تجھ تک ان کے ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکیں گے. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو میں کافروں کے اوپر بالادستی نصیب کر دوں گا. یہ قیامت تک کا اللہ نے ایک پورا پلان بتایا کہ اس وقت میں آپ کو بحفاظت پورے کا پورا اپنے پاس اٹھا لوں گا، اور بلندی اور رفعت اور مقام و عزت بھی دوں گا، اور آسمانوں پہ بھی اٹھا لوں گا،
اور جو آپ کو ماننے والے ہیں ان کو غلبہ دوں گا. اس سے مراد یہی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے. جو آپ کو ماننے والے مطلب توحید کے اوپر جو لوگ قائم ہوں گے اور اس دور کی جو حضرت عیسیٰ کے دور میں نبوت نبی علیہ السلام کی جاری ہے اس کو ماننا، اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا. تو یہ صحیح سیاق سباق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم سیاق سباق سے پورا ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن مجید بعض سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھانے سے سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہمیں کہنا چاہتا ہے، اور یہ یتوفا کا مفہوم ہوتا ہے. مزید ان کو اس انداز سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ چلیں فرض کیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، اب جو دوبارہ عیسیٰ آنے تھے وہ غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں، تو آپ ان سے کہ یار یہ کہ سوچ سمجھ کے بات کریں. ان کا نام عیسیٰ تھا، ان کا غلام احمد نام ہے. عیسیٰ کے والدہ کا نام مریم تھا، غلام احمد کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے. حضرت عیسیٰ کے یہ معجزات تھے، انی ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ان کی شکل و صورت کتنی پیاری تھی وہ حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے. اور تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اور آپ فوری طور پہ غلام احمد قادیانی کے کریکٹر کی طرف ہیں، کردار کی طرف ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ غلام احمد قادیانی کیسے مسیح ہو سکتا ہے، بلکہ اس نے آ کے کیا مسیحائی کی ہے، اور زیادہ مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی میں دیا اور یہ کہہ دیا اب ان کی غلامی فرض ہو گئی ہے، جہاد ختم ہو گیا. اس نے کیا مسیحائی کی مسلمانوں کی، اور اس کے بعد کس ذلت سے اور کس طرح کے حالات سے مسلمان اب تک گزر رہے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے پاس معلومات پوری ہوں، اہل علم سے ہم نے استفادہ کیا ہو، ان کی مجالس اٹینڈ کی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. شیخ ایک آخری سوال ہے، ایک ساتھی نے لکھ کے بھیجا ہے کہ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل جانور ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، ثابت بھی ہے، اور اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ شیخ، آپ نے وقت نکالا. اب آپ کے پاس تو 11:30 ہوئے، ہمارے پاس ابھی 9:30 ہوئے. تو ہمارے ساتھی تو اس لیے جو ہے نا ابھی مزید سوال کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ شیخ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بار بار موقع دے آپ سے استفادہ کریں، اور آپ جلد ہی یہاں مدینہ مکہ تشریف لائیں تو ہم پھر آپ کو اپنے شہر میں بھی لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے انشاءاللہ تعالیٰ. مدینہ اور مکہ کون نہیں جانا چاہتا جی، اللہ ہمیں لے جائے انشاءاللہ. آمین. آپ کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب شرکاء کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم، اللہ لنا ولکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اجازت ہے شیخ؟ جزاکم اللہ. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں سب دوست جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اشہد ان لا الہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچہ پیچھے کو نا جی، ہم نے اس کا سٹینڈ دوسرا لگانا ہے، ادھر لگانا ہے. آپ کی توجہ کیمرے کی طرف ہو تاکہ وہ ادھر پڑا ہو. ہاں جی بالکل ادھر پڑا ہو. اور اس کا ہم نے بیک کیمرہ چلانا ہے. یہ جو فرنٹ کیمرہ ہوگا نا، میں اس پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کدھر پوری. آج سیٹنگ تو ہم نے پوری کی ہے، لیکن وہ اسکرین پہ ایسے اوپر وہ اسکرین بھی نظر آ رہی تھی، اور صحیح چہرہ صحیح نظر بالکل صحیح تھا. نہیں، یہ اگر ہم نے یہاں بھی رکھا ہوتا نا، یہاں کیمرہ ہم رکھیں گے ادھر ہی. نہیں، یہ موبائل ہی پڑا ہو، سٹینڈ لگا دیں گے دوسرا جو وہ چھوٹا. سٹینڈ لگاؤ، یہ یہاں پڑا ہو، ہم بس ایسے کر دیا کریں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ صحیح رہے گا. ہاں دوسرا سٹینڈ لگائیں. لیکن اس میں پھر میں نے اصل میں